شہباز رانا بہت شکریہ. آپ کی جو اسٹوری کے مندرجات ہیں وہ بھی ہم نے عوام کے سامنے رکھے. بہت کم پیسے آئے ہیں. حکومت کا ایگزیکٹلی ٹارگٹ کیا تھا؟ کیا مایوس ہوئی ہے حکومت اس قسم کے ریسپانس سے؟ اتنا اچھا ریٹرن آفر کیا جا رہا تھا پھر بھی اتنا کم ریسپانس؟ جی شکریہ شاہ زیب صاحب. دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کی بہت ہی پاپولر جو ہے شخصیت ہے اس وقت میں، اور غالباً آپ نے پچھلے کئی دہائیوں میں دیکھا ہوگا ان سے بڑے کوئی پاپولر جو شخصیت ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے جن کا اتنا بڑا ایک فین کلب ہو. تو اب جہاں پہ ہم سچویشن کو دیکھتے ہیں ہمارے سامنے تین ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم ان کی پاپولیرٹی کو دیکھ سکتے ہیں. کیا وہ پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی اکنامک پالیسیز کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں یا نہیں. سب سے بڑا انڈیکیٹر ہمارے سامنے جو تھا جو پچھلے سال کی ٹیکس کلیکشن تھی. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر لیڈر ایماندار ہوگا تو وہ جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 580 ارب روپے کا تقریباً ٹیکس میں جو ہے وہ شارٹ فال آیا جو پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ تھا. دوسرا جو انڈیکیٹر تھا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی جو پچھلا مالی سال ختم ہوا ہے اس میں 52% اس میں کمی ہوئی ہے اور 1 ارب کوئی 70 کروڑ ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے. اب تیسری جو چیز تھی یہ اپیل تھی پرائم منسٹر صاحب کا یہ خیال تھا ابھی بھی غالباً وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو فالو کرتے ہیں اور اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. 2 اپیلز انہوں نے لانچ کی. ایک تھی یہ جو آپ نے جس طرح فرمایا کہ بانڈز کا ایون کہ جو انہوں نے ریٹ آفر کیا تھا 6.75% 5 سال کے لیے اور 6.25% 3 سال کے لیے ایک بہت ہی اٹریکٹیو ریٹ تھا. اس کے باوجود لوگوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا. اسی طرح جو ڈیمز کا جو ڈونیشنز تھے اس کے لیے جس پرائم منسٹر صاحب نے جو بانڈز تھے اس کو بھی 4 ماہ کے لیے ڈیلے کیا اور سپٹمبر میں جب بانڈز کی انہوں نے اپیل لانچ کی تو اس میں جو ٹوٹل پیسہ ابھی تک آیا ہے وہ تقریباً 10 ارب اور 80 کروڑ روپیہ ہے, جس میں سے جو فورن کنٹریبیوشنز ہیں جو کل میں اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا وہ کوئی رفلی 1 ارب اور 65 کروڑ جو آج کے ریٹ کے اوپر 1 کروڑ ڈالر سے زیادہ نہیں بنتی. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جسے لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو شخصیت کا ایک جادو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ان کی اکنامک پالیسیز میں, اور ایک بہت بڑا گیپ ہے جو وہ کہتے ہیں اور جو اس کے آگے سے لوگوں کا رسپانس آتا ہے. مگر وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی چاہے سوشل میڈیا پر ہوں ویسے اتنی بڑی تعداد میں گئے ہیں کہ تحریک انصاف نے اس دورے کی کامیابی کا پہلا کرائیٹیریا اس جلسے کو بنا دیا تھا. تو پھر انویسٹمنٹ اتنی کم کیوں کریں گے اگر جلسوں میں اتنے سارے لوگ آئیں گے؟ کیا کوئی مارکیٹنگ اچھی نہیں کی ہے جب اتنا اچھا ریٹرن ہے؟ انہیں پتہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہوگی؟ شاہ زیب صاحب اس کے 2 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وجہ مارکیٹنگ کی اٹسیلف اپنی جگہ پہ موجود ہے. بانڈ کی جو مارکیٹنگ کی گئی ہے وہ ان کنٹریز میں جا کے نہیں کی گئی, تھرو ویب سائٹ کی گئی ہے. آلدو حکومت پاکستان نے جو بینکس ہے کنسورشیم تھا ان کو ہائر کیا تھا فار مارکیٹنگ اور اس کے لیے خزانے سے 18 کروڑ روپے جاری بھی ہو چکے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ وہاں پہ جا کے US میں اور کینیڈا میں یہ مارکیٹنگ اور UK میں نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پہ بانڈس کی مارکیٹنگ کے لیے اس بانڈ کا جو اسٹاک ایکسچینج میں اس ملک کی اس میں رجسٹر ہونا ضروری ہے تو یہ نہیں کر پائے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ جو اسکیم ہے اس کو 30 جون سے زیادہ ابھی فردر اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا, اور اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل گورنمنٹ یہ سوچ رہی کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں کیونکہ بانڈ کو تو رجسٹر نہیں کر پائے اور یہ رسپانس اسی طرح کا اس کو رہے گا. دوسری ایک بہت بنیادی وجہ ہے, کوئی بھی شخص چاہے وہ جو بھی کاروباری شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ PTI یا PMLN کا بن کے نہیں سوچتا. وہ پہلے ایز اے تاجر وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس میں کیا فائدہ ہے. اس وقت ہم اوور آل دیکھ رہے ہیں کہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان جب بھی بات کرتے ہیں وہ کنفرنٹریشن کی بات کرتے ہیں, وہ چاہے پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہو. تو جو میسج لوگوں کو جا رہا ہے وہ بہت نیگیٹو جا رہا ہے. لوگوں کو سرٹینٹی چاہیے ہوتی ہے, لوگوں کو ایک اس میں ایک پریڈکٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. نہ تو ایک پالیسیز میں استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے, نہ ہمیں جو ملک کی سیاسی صورتحال اس میں کوئی استحکام نظر آ رہا ہے. تو لوگوں کے لیے یہ کوئی اچھا سگنل نہیں جاتا چاہے وہ پاکستانی سرمایہ دار ہے یا غیر ملکی سرمایہ دار ہے. تو حکومت کو جو اپنا پوسچر ہے اس کو جو آؤٹ لک اس کی جو اپروچ ہے وہ اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ پہ لڑائی ضروری نہیں ہے, لڑائی کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں موجود ہیں. جو حکومت کی اکنامک ٹیم ہے اس کو اپنی چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزارت خزانہ میں, پلاننگ کمیشن میں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ہم سنتے تو بہت ہے لیکن ایکچولی وہاں پہ ایک فائل ورک ویسے بھی سلو ہوا ہے. ایک تو سیاسی استحکام اور عدم استحکام کی بات ہے. دوسرا مسئلہ کہ نیب جو ہے وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چند لاکھ کی جو چیزیں ہیں اس کی فائل بھی ایک میز سے دوسرے میز پہ جا رہی ہے اور اس کے اوپر فیصلے نہیں ہو رہے. تو یہ ایک سارا جو اوور آل ایک سیناریو بن رہا ہے
कोई पॉजिटिव सिनारियो नहीं बन रहा। हुकूमत को चाहिए कि अपना जो इसके सिलसिले में इसकी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करे। कभी भी जो हुकूमत है वो कन्फ्रंटेशन से नहीं चलाई जाती। इस वक्त जो पाकिस्तान में माहौल है, मैं जो पिछले अपने 13 साल के जर्नलिज्म में देख रहा हूँ, इस तरह का जो माहौल होता है वो हुकूमत के जब आखिरी साल होता है या 2 साल होते हैं उसमें होता है। पहले साल में ऐसा माहौल नहीं होता, जहाँ पे ना तो सरमाएदार को आप कोई पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। ये कहना कि जो लोगों की सरमाएदारों की लाइनें लगी हुई हैं, वो अरबों डॉलर लेके खड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा। हमें पॉजिटिव मैसेज देने में हम अभी तक बहुत बुरी तरह नाकाम रहे हैं।